السلام علیکم، میں بشیر خٹک ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں شروعات کرتا ہوں شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی کل کی ملاقات۔ اگر آپ کو کل کے پیش رفت کا تھوڑا بہت بھی علم ہو تو اس سے پہلے 2 دن سب سے لمبا ترین یعنی لانگسٹ جو میٹنگز ہوئی ہے کور کمانڈرز کی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی، ان کی ملاقاتوں میں ان کی جو وہ میٹنگز تھی، جو اتنے لمبی میٹنگز تھی، اس میں کیا اس میں بہت سارے باتیں، بہت سارے آپشنز، بہت سارے معاملات پہ غور خوض ہوا ہے۔ اس سے پہلے جی ایچ کیو میں یہ خبریں گردش میں تھی کہ جو آپ کے معیشت کے ماہرین ہیں، یعنی جو آپ کے مختلف ٹیکنوکریسی کے جو لوگ ہیں، وہ ایکسپرٹس، ان کی ملاقات ہوئی تھی جی ایچ کیو میں۔ ان سے مختلف آپشن پوچھے گئے تھے، ان سے ملک کے حالت کے حوالے سے، ملک کی معیشت کے حوالے سے بات ہوئی تھی، جو کہ ٹیکنوکریسی اور ٹیکنوکریٹ حکومت کی طرف ایک تاثر جا رہا تھا، اور یہ شوشہ چھوڑا گیا تھا میڈیا پر۔ اس کے بعد پھر کور کمانڈرز میٹنگ ہو گئی ہے، اس میں بہت ساری باتیں کہ کہاں پہ کیا فلاز ہے اور کیا ویکنسز ہے اور اس کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے۔ اور اپنے پچھلے دنوں میں یعنی باجوہ صاحب کے جو سپا سالاری میں جو ہماری ساکھ کی بدنامی ہوئی ہے، جو ہمارے ساکھ عوام کے سامنے ایک یوں سمجھ لے کہ از ناٹ ان گڈ ورڈز، تو اور اس کا تاثر اچھا نہیں گیا ہے، اس کو کیسے ریکور کیا جائے، ان تمام باتوں پہ، ان تمام آپشنز پہ مکمل تفصیل کے ساتھ بات ہوئی۔ اور پھر کور کمانڈرز کی اسی میٹنگ میں 26 پوائنٹس کے جو معیشت کی اور ملک کی ناکامی کا اس پی ڈی ایم کا ایک چارج شیٹ تھا، وہ تیار کیا گیا، اور اس چارج شیٹ کو پھر جو ہمارے ابھی عاصم منیر صاحب صفا سالار یعنی آرمی چیف، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان سے ملاقات کی ہے شہباز شریف کے ساتھ کل، اور آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ یہ آپ سب کے سامنے ان کی وہ حواس باختہ ہو گیا تھا، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی ناکامیوں کو جواب کیسے دے دوں۔ انہوں نے تمام معاملات، جو تمام پوائنٹس تھے چارج شیٹ کی صورت میں، ان کے سامنے رکھ دیا، اور ان کو اپنے تمام ناکامیوں پہ ایک لمبا سا جو ایک تفصیل اور ڈیٹیل رکھ دیا کہ آپ سے یہ نہیں سنبھالی گئی، ہم نے آپ کو سپورٹ اس لیے نہیں کیا تھا کہ آپ جو مینس کے جنرل باجوہ نے کہ آپ اس طرح الٹا سیدھے کام کر کے اپنے انتقامی کا رویہ کر کے اداروں کو اپنے منمانی پہ چلا کے اور سیاسی ایک جو انتقام ہے وہ لیا جائے، اور اس میں ہمارے ساکھ پر بدنام ہو جائے، لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائیں، نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، وہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے اور جا رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے۔ تو کور کمانڈرز میٹنگ میں جو اہم بات ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 آپشنز ابھی رہ گئے، یا تو ہم ٹیکنوکریٹ حکومت لائیں، یا آپ ایسا کرو، شہباز شریف کو بولا کہ آپ الیکشن کا اعلان کریں، یا الیکشن کی طرف جائیں، اور یا ہم ٹیکنوکریٹ حکومت لا رہے ہیں۔ یہ ایک تھریٹ کہہ سکتے ہیں، یہ نو ڈاؤٹ ایک اوپر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دباؤ، ایک پریشر ڈالا گیا ہے کہ آپ سیدھے سمت میں نہیں جا رہے اور آپ سے نہیں ہو سکا، اور ان کی ناکامی کا نو ڈاؤٹ یہ آرمی چیف بھی اس بات کے ثبوت ہے، اور وہ بھی ایک گواہ بن چکے کہ ہم آپ کو مزید آنے والے دنوں میں سپورٹ نہیں کر سکتے۔ معاشی معاملات درست کر سکے تو کر لے، ادروائز ہمارا اور آپ کا نہیں چل سکتا۔ اور ذرائع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے 26 پوائنٹس معاشی مسائل کی ناکامی کا ایک چارج شیٹ سامنے رکھ دیا ہے، اور اس طرح آپ کی ٹیم یعنی پی ڈی ایم، یہ آرمی چیف نے کہا ہے پی ڈی ایم مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، یا تو الیکشن کی طرف جائیں، اور وگرنہ ہمارے پاس ٹیکنوکریٹ حکومت بنانے کی پوری ہوم ورک بھی ہیں، اور ٹیکنوکریٹ حکومت کو ملک کی معیشت حوالے کر دی جاتی ہے، نہ صرف معاشی معاملات، جبکہ اس کے علاوہ سفارتی معاملات اور تعلقات، جو بارڈرز پہ ہمارے حالات خراب ہے، ہمارے اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ حالات خراب ہے، جس کے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے سفارتی جو معاملات ہیں وہ بہت ہائی فائی ہے، اور ان کو آتا کچھ بھی نہیں، ABC بھی نہیں، قادساتی چیئرمین بن گیا اور ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے رجیم چینج کی صورت میں۔ یہ سارے جو مسخر ہے، یہ سارے جو نالائق جناب ایک جمعہ بازاری ٹھولا ہے، تو اس کی وجہ سے ابھی یہ سب کچھ اٹھانا پڑتا ہے، سارے زحمتیں جو آپ دیکھ رہے۔ دہشت گردی ہمارے ملک میں بالکل عام، یعنی دہشت گرد پارلیمنٹ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور باقاعدہ جھنڈے لہرا کے، جھنڈے
جسے آپ کہہ سکتے کہ لگا کے جگہ جگہ پہ مختلف پوائنٹس پہ اور کہہ رہے کہ ہم فلاں جگہ پہنچ گئے اور اب ہم آپ لوگوں کی طرف اسلام آباد کی طرف پارلیمنٹ کی طرف آ رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے کہ ہمارے فوجی نوجوان جو ہے نا وہ بیچارے شہید ہو رہے، تو کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، ان کے جو اپنے ہیں انہیں مینز جو جگر جسے آپ کہہ سکتے وہ بیچارے شہید ہوتے جا رہے، اور ان کو اپنے سیاست کے لگے ہوئے عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے، بلاول رانا ثناء اللہ، ان کو خواجہ آصف اور وزیر اعظم صاحب جو کہ ایک مسخرہ ہی ہے، ان کو صرف اور صرف عمران خان کے نام تک محدود پاکستان میں سیاست رہ گئی۔ ان کا کام صرف اور صرف یہی ہے کہ عمران خان کی فیملی کے اوپر، عمران خان کے اوپر آڈیو ویڈیو اس قسم کے معاملات کر کے، عمران خان کے اوپر مختلف کیسز کر کے، اور کب تک بھاگو گے؟ پہلے بھی بتا چکا ہوں وی لاگز میں کہ کب تک آپ ان 3 این سے بھاگو گے؟ عدالت، عمران، عوام، ان 3 این سے آپ کب تک بھاگو گے؟ یہ آپ کا جان نہیں چھوڑیں گے ایسے، کیونکہ عمران خان نے عوام کو یہ باور کرایا، اور عدالتیں تو آلریڈی ہے ہی اس کام کے لیے کہ وہ عدل انصاف کرے، لیکن عوام کو عمران خان نے باور کرایا ہے کہ اگر میں آپ لوگوں کا لیڈر ہوں اور آپ مجھے لیڈر سمجھتے ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اپنے جان آخری خون کے آخری قطرے تک، آخری لمحے تک، آخری گھنٹے تک میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے یہ جنگ لڑنے ہے اور پاکستان کو ان غلاموں سے آزاد کرنا ہے، ان کرپٹ اور مافیا سے آزاد کرانا ہے اور کرنا ہے۔ بہرحال یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے۔ الیکشن آپ دیکھ رہے کہ کوئی بھی الیکشن کا نام ہو، کوئی بھی الیکشن کا پروسیس ہو، کوئی بھی الیکشن کا ایک سسٹم ہو، اس سے یہ بھاگ رہے۔ الیکشن کمیشن کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، اپنی ٹیم کا ممبر بنایا ہوا ہے، اور اس کے تھرو مختلف حربے اور مختلف معاملات یہ حربہ لاتے ہیں اور وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی ہے نا، ملک تو تباہ ہو گیا۔ ملک کا ابھی آپ کا دن بدن جو ذخائر ہے، ان کے آپ کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہے، یعنی مینز جو آپ کے بیک پہ ایک ذخائر پڑے ہوئے اور جو پیسہ پڑا ہوا ہے، وہ 16.1 امریکن ارب ڈالر سے ابھی 6.1 ارب ڈالر، یعنی 5.9 اور 8 کے لوگ ذکر کر رہے ہیں مختلف تجزیہ کار کہ وہ کیا ہے، وہ رہ گیا ہے ابھی ہمارے خزانے میں۔ تو ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، یعنی ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ اینی وے عمران خان دوسری طرف اگر دیکھ لیں تو وہ ٹیکنوکریٹ حکومت کے بالکل مخالف ہے، اور انہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے۔ یہ اندھیا دے چکے، یہ اظہار کر چکے عمران خان، اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام باتیں کی تھی۔ تو عمران خان کے ویژن کی اگر بات کیا جائے تو عمران خان حقیقت میں اس کا ویژن ایک بار پھر ثابت ہو گیا۔ یہ پی ڈی ایم والے مانے یا نہ مانے، یہ باقی لوگ مانے یا نہ مانے، یہ باجوہ اور باجوہ کی ٹیم مانے یا نہ مانے، لیکن رجیم چینج ایک ظلم زیادتی کا حقیقت میں قدم تھا، اقدام تھا اس عوام کے لیے، اس پاکستان کے لیے، اور اس کے انجام آپ کو نظر آ رہا ہے، سب کو، ایک ایک بچے کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اگر عمران خان کے علاوہ ملک کی معیشت یا ملک کے سیاسی استحکام یا عوام کے انٹرسٹ، مینز اعتماد اور عوام کے انٹرسٹ اس ملک میں کسی بھی سینس میں وہ اگر آپ نے پیدا کرنا ہے، اس کو آپ نے واقعی انکریز کرنا ہے یا اس کو بحال کرنا ہے، تو میرے خیال سے عمران خان کے علاوہ نہیں ہے، کیونکہ عوام، میں نے پہلے بھی بہت سارے ولاگ میں کہا ہے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے یہ پاکستانی عوام۔ یہ جذباتی بھی ہے لیکن ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے۔ مزید ان جو سیاسی پنڈت کہہ دی یا سیاسی مداری کہہ دے، ان کے سن کے ان کے اوپر اعتبار نہیں رہا۔ تو ابھی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آیا اگر ٹیکنوکریٹ حکومت آتی ہے تو پھر عوام دوبارہ سڑکوں پہ تو نہیں آئیں گے؟ کیا عوام کے یعنی میز احتجاج کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا؟ یا عمران خان اور عمران خان کے ساتھ جو عوام ہے یا عدالت ہے یا بہت سارے اور معاملات ہیں، اسی وجہ سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے پہلے میڈیا پہ یا اخبارات میں یا جو بھی آپ کہہ دیں، تو یہ عوام میں ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ اداروں کے، عوام کے سیاسی جو ادارے ہیں اور عدالتی جو نظام ہے، باقی بہت سارے معاملات ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا تاثر ہے، ان کی کیا فیلنگز ہے، اس کے بعد پھر یہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ عدالتی سسٹم ہو، آئین و قانون کے زمرے میں یا ویسے ہو، یہ ایک درست فیصلہ نہیں ہوگا ٹیکنوکریٹ حکومت کا فیصلہ۔ اب دیکھنا یہ کہ شہباز شریف کیا وہ کرتے ہیں۔ دہشت گردی انہیں جو پارلیمنٹ کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ابھی
پارلیمنٹ کے جو اپنے ملازمین ہیں صرف ان کو اجازت ہے، ادھر ادھر لوگوں کی پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے سراؤنڈنگ میں اجازت نہیں ہے۔ اب پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے نا وہ اس کے سراؤنڈنگ میں ایف سی تعینات کر دی گئی، یعنی اسپیشل فورس۔ یہ رانا ثناء اللہ سے میرا سوال ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم عمران خان کا انتظار کر رہے اسلام آباد میں، تو اب یہ دہشت گرد جو آپ کو دھمکیاں دے رہی یا آپ کے اسلام آباد میں ان ہو چکے کسی نہ کسی صورت میں یا ابھی دوبارہ آ رہے، تو آپ کدھر ہے، آپ کے بیانات کدھر ہے؟ آپ ابھی نظر نہیں آ رہے میڈیا پر، تو آپ کا کیا حال و احوال ہے، یہ پوچھنا ہے آپ سے۔ اب آپ کریں نا مقابلہ، اس ملک کو آپ نے یہ بنانا تھا تو آپ کریں نا مقابلہ۔ یہ فضل الرحمان کہتے تھے کہ حکیم ثناء اللہ، تو اب حکیم ثناء اللہ کو فضل الرحمان آپ بھی آپ کے ساتھ ملے اور کریں مقابلہ نا۔ اب تو کسی کے جگر کے ٹکڑے ہیں نا وہ مر رہے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں نا، کسی کے بچے، کسی کے شوہر، تو کسی کے بھائی، تو کسی کا باپ، وہ مر رہے ہیں۔ ابھی آپ خود سامنے آ جائیں نا، آپ کر لیں مقابلہ، ابھی بندوق اٹھا لیں۔ اینی وے اس ملک کو واقعی دہشت گردوں کے حوالے کرنا تھا اور وہ کسی حد تک کر چکے۔ ہم اپنے فورس پہ نگیٹو وہ نہیں کر سکتے، لیکن حقائق بھی ہم نہیں چھپا سکتے۔ فورس کب تک مقابلہ کریں گے جب اندر سے ہی لوگ ملے ہوتے ہیں، جب آپ کے خود تمام بارڈرز پہ دہشت گرد کیسے ہوا میں اڑ کے آئے، بارڈرز بھی آئے نا، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو ملا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو ساتھ دے رہا ہے۔ اینی وے عمران خان کا ویژن کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ عمران خان کا ویژن واقعی پھر ثابت ہو گیا۔ عمران خان نے سب کچھ بتایا کرتا ہے کہ پہلے سیاسی غیر استحکام ہوگا، پھر اس کے بعد معاشی ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کی سیکیورٹی، یعنی جو آپ کے سلامتی جو ایک وہ ہے سیکیورٹی سلامتی ہے، اس پہ بات آئے گی اور وہ پھر کمزور ہو جائے گا، اور یہی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم معاشی طور پہ اتنے گر جائیں گے کہ سری لنکا کے بعد، یا بلکہ سری لنکا سے بھی اوپر سری لنکا کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے، وہ بھی کسی حد تک نظر آ رہا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں ویژن۔ اس کا مطلب ہے کہ ان تمام کے سیاسی بصیرت اور سیاسی ویژن تو ہے ہی نہیں، ان کو ایک ملک چلانے کا نہیں، ان کو تو اپنے گھر چلانے کا بھی سلیقہ نہیں آتا ہے، نہ ان کو پتہ ہے۔ اینی وے اب دیکھنا یہ ہے کہ بات الیکشن کی طرف جاتی ہے یا بات ٹیکنوکریٹ نگران حکومت کی طرف جاتی ہے۔ تو غریب کا جینا جو ہے نا وہ حرام ہو چکے، وہ اجیرن ہو چکی ہے۔ یہ غریب کا جو ایک جو لائف گزارنے کے جو کھانے پینے کے ایک دو وقت کے جو اوقات تھے، جو ایک استطاعت تھی، وہ بھی اس حکومت نے چھین لی گئی ہے، وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اینی وے آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ الناصر۔